ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. برادران اسلام، سورہ التکاثر یہ جمہور علماء کے قول کے مطابق مکی صورت ہے، اور اس کا شان نزول علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قبیلہ بنی عبد مناف اور قبیلہ بنی سہم، ان کے لوگوں نے آپس میں یہ بحث کی کہ ان میں سے کون سا قبیلہ اعلیٰ و عرفہ ہے. پھر اپنے حلیف کے سامنے اپنی عظمت و برتری ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جائیدادیں، مال، خاندان، حتیٰ کہ قبیلہ کے مرنے والے افراد اور ان کی قبریں بھی شمار کر ڈالیں. تو ان کی اس احمقانہ حماقت اور باس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اگرچہ قرآن کریم کی صورتوں کے نزول کے بعض اوقات اسباب خاص ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہوتی ہیں اور ان میں عمومی معنی کے اعتبار سے انسانیت کے لیے رہنمائی موجود ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج معاشرہ کے اکثر افراد دنیاوی زندگی کی لذتوں میں اس قدر مصروف ہیں کہ وہ آخرت کو بھول چکے ہیں، اور دنیا طلبی اور مال و دولت کی کثرت اور مال، اولاد اور خاندان کا تفاخر یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں عموماً لوگ اس پر فخر بھی کرتے ہیں اور اس انہماک میں اپنی عاقبت اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی تنبیہ اور وارننگ کے لیے یہ آیت کریمہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے. ارشاد ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال و دولت کی کثرت طلبی، مال اور اولاد اور نعمتوں کی کثرت نے اور اس کے تفاخر نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. یعنی ایسے غفلت شعار انسانوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ عموماً ایسے لوگ دنیا کی نعمتوں، لذتوں، کثرت مال و دولت اور کثرت اسباب حیات میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد حیات، قبر، قیامت اور اللہ کی بارگاہ کی حاضری جیسے عظیم مقاصد سے غافل ہو جاتے ہیں. الحاق کا لفظ الہا سے مشتق ہے اور یہ لفظ سے ماخوذ ہے، اور عربی زبان میں امام راغب اصفہانی کے حوالہ سے حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ وہ ما یشغل الانسان عما یعنی ہے ویہمہ،
کہ لہو کیا ہے، وہ چیز جو انسان کو اس کے مفید اور اہم امور سے غفلت میں ڈال دے۔ تو ہر وہ کام جو انسان کو اہم مقاصد حیات اور مفید معاملات زندگی سے غافل کر دے اس کو لہو کہتے ہیں۔ اور تکاثر کے دو معنی ہیں، ایک مال و دولت کی فراوانی اور کثرت طلب کرنا، اور ایک اس کا معنی ہے مالی معاملات پر اور دولت کی کثرت پر باہم فخر کرنا، مقابلہ بازی اور سبقت لینے کی کوشش کرنا۔ تو آج اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو کفار مسلمانوں میں بھی غالب اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو دنیاوی زندگی کی آرام و آسائش میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ انہیں اپنے فرائض حیات بھی یاد نہیں، اور وہ اللہ رسول سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ غفلت انسان کے لیے ہمیشہ، جیسے عام معاملات میں بھی غفلت پشیمانی اور ندامت کا سبب بنتی ہے، اسی طرح کسی آدمی کا اپنے فرائض حیات سے غافل ہو جانا اور بالخصوص اپنی قبر، قیامت اور آخرت کے معاملات سے بے خبر ہو جانا، اس کا نتیجہ یقیناً پشیمانی اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں۔ ارشاد ہے حتیٰ زرتم المقابر، تم اتنے دنیاوی لذتوں میں منہمک اور مستغرق ہو گئے کہ اسی غفلت میں تم زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ عموماً انسانی فطرت ہے کہ وہ دنیاوی نعمتوں میں مست ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے، اور ان میں پھر آخرت کو بھول جاتا ہے، لیکن ایسی غفلت یقیناً اس کے لیے قبر میں شرمندگی کا باعث ہوگا۔ ارشاد ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ضرور ان قریب تم جان لوگے، یعنی انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے دنیاوی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی دائمی اور باقی رہنے والی آخرت کی زندگی کو نظر انداز کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والوں، اپنی اس غفلت کا انجام ان قریب تم دیکھ لو گے جب موت تمہیں قبر میں پہنچا دے گی، اور قبر کی وہ تاریک اور تنہائی والی زندگی، وہاں تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کلا سوف تعلمون، کہ تم ضرور اپنے اس معاملے کا اور اس غفلت کا انجام دیکھ لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر دوبارہ وارننگ دی گئی، فرمایا گیا کہ تم ضرور اس کا انجام چکھ لو گے، اس کا مزہ چکھ لو گے۔ تو اس لیے بار بار انسانی غفلت کو دور کرنے کے لیے یہ قرآن کریم کا انداز کتنا حسین ہے کہ بار بار اسے اس کا انجام یاد دلایا جا رہا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا یہاں یہ دوبارہ کلا سوف تعلمون تکرار کے لیے آیا ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کلا سوف تعلمون سے مراد انسان کا قبر میں پہنچ کر اپنے انجام سے باخبر ہونا ہے، اور دوسرا قیامت میں اس کا اپنے اس انجام پر شرمندہ ہونا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ گویا یہ دو الگ الگ تنبیہ ہیں اور وارننگ ہے کہ تم قبر میں بھی اور قیامت میں بھی اپنی اس غفلت کا نتیجہ ضرور دیکھ لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے ہوتے کہ اس کا انجام کیا ہے تو پھر کبھی تم یہ غفلت نہ کرتے۔ گویا عقائد میں اور یقین میں جو کمی آ گئی ہے اور انہیں جو قبر و قیامت کے بارے میں یقین میں کمزوری ہے، اس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ آج بہت سے مسلمان اس حقیقت کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ یہ دنیا
عارضی ہے، اس کی جملہ نعمتیں اور لذتیں عارضی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا میں منہمک ہو کر اللہ کو بھول چکے ہیں، اپنے خالق و مالک کو بھول چکے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اگر تمہیں اس کا علم یقین ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہے تو پھر تم کبھی بھی دنیا کی اس دوڑ میں اور مال و زر کی اس دوڑ میں اتنے زیادہ منہمک اور اتنے زیادہ گم نہ ہوتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم ضرور جہنم دیکھو گے۔ تو بتایا گیا کہ اگر تمہارا وتیرہ حیات یہی رہا کہ دنیاوی مفادات کے لیے آخرت کو نظر انداز کرتے رہے، چند وقتی مفادات کے لیے ابدی اور دائمی جنت کی نعمتوں اور آخرت کے انعامات کو نظر انداز کرتے رہے، اور دنیا کے فانی مفادات کے لیے اپنے باقی خالق و مالک کی رضا کو پس پشت ڈالتے رہے، تو پھر تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونھا عین الیقین، اور پھر تم یقینی آنکھ کے ساتھ جہنم کو دیکھو گے، یعنی انہیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ شعار حیات تمہیں ضرور جہنم میں پہنچا کر رہے گا، اور وہاں تمہیں پھر عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ کسی چیز کے بارے میں انسان کو جو علم دلائل، شواہد اور برہان سے ہوتا ہے، دلیل سے ہوتا ہے، اس کو علم یقین کہتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان کسی چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں، اور یہ علم کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو فرمایا گیا بار بار وارننگ دے کر کہ تم ان قریب اپنی اس غفلت کا انجام دیکھ لو گے۔ گویا ایک لحاظ سے یہ اپنے بندوں پر کرم بھی ہے کہ انہیں بار بار تنبیہ کر کے بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن آج ہمارا عمومی معاملہ وہی ہے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ الناس نیام ویزا ماتو انتبہوا، جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان کے حالات اور ان کی دنیا میں انہماک اور استغراق دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب موت آ جائے گی۔ تو موت کے وقت تو ہر ایک کی آنکھ کھل جائے گی، حتیٰ کہ قرآن کریم میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگو اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں، جو صلاحیتیں عطا فرمائیں، صحت، علم، شعور، آگاہی، اسی طرح جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کو خرچ کر لو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے راستے میں، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آن پہنچے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر وہ بندہ کہنا شروع کر دے کہ اے میرے رب تو نے مجھے کیوں نہ تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت عطا کی، اور میں اس مہلت میں فاصدق، صدقہ خیرات کر لیتا، واکم من الصالحین، اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت بڑے انتہائی حسین انداز میں آگاہ کر رہی ہے کہ موت کے وقت یہ احساس ہر انسان کو ہو جائے گا کہ کیوں اس نے اپنی زندگی ضائع کی اور کیوں اس نے مقصد حیات حاصل نہیں کیا، لیکن اس وقت آنکھ کا کھلنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج آنکھ کھلے گی، آج شعور اگر آئے گا تو پھر انسان اپنی آخرت کو سنوار سکے گا۔ آخر میں فرمایا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے قیامت کے دن اللہ کے حضور میں تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بتایا گیا کہ یہاں تمہیں ہم نے دولت کی فراوانی، زندگی کی آسانی، آسائش حیات اور وسائل زندگی بے پناہ عطا فرمائے، ان میں سے سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان میری نعمتوں کی قدر کی
کیا ان نعمتوں کو جس طرح میرا حکم تھا استعمال کیا یا نہیں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز امت کو مختلف طریقوں سے یاد دلائی کہ جو نعمتیں آج اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی ہیں، خواہ وہ چھوٹی نعمتیں ہوں یا بڑی، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ بعض چیزوں کا تو ذکر قرآن نے خود واشگاف الفاظ میں کیا، ارشاد ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تم سے تمہارے کانوں، ان السمع والبصر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، والفؤاد اور دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ احساس دلایا کہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، لہٰذا آج ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور یہ چیز ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ کریم نے جو مجھے زندگی، صحت، عزت، مقام، مرتبہ، دوست، احباب اور دیگر جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا۔ حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں جس سے ہمارے بعض لوگوں کا ایک مغالطہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے۔ ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کون سی اتنی نعمتیں ہیں، کون سے میرے پاس دولت کی فراوانی ہے یا زندگی کی آسائش اور آسانی ہے کہ ہم سے سوال ہوگا، بلکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب یہی آیت کریمہ اتری ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا نعمت کا سوال ہوگا؟ ہمارے پاس دو سیاہ چیزوں کھجور اور پانی کے علاوہ اور کون سی نعمت ہے؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ دشمن کی صفیں ہمارے سامنے ہیں، دشمن ہمارے سامنے ہے اور ہماری تلواریں ہمارے گلے میں ہیں۔ گویا صحابہ کرام کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ ان مصائب و آلام میں جب کہ نہ ہمارے پاس کافی کھانا ہے، نہ ہمارے پاس کافی پینا ہے، نہ آسائش حیات ہیں اور ہر وقت ہم مصروف جہاد ہیں، تو پھر ہم سے کیا سوال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ان قریب ایسا ہوگا۔ تو غور فرمائیے کہ صحابہ کرام تو انتہائی فقر و فاقہ اور مشکلات کی زندگی میں رہتے تھے، پھر بھی انہیں یاد دلایا گیا کہ یہ نعمتیں بھی تم سے پوچھی جائیں گی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخین کریمین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما گلی میں باہر نکلے تو سرکار سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا اس وقت تم کیوں باہر آئے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم بھوک کی وجہ سے باہر نکلے۔ تو آپ نے بھی فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر سرکار نے لے کر ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ انصاری گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے جب سرکار کو دیکھا تو مرحبا کہا اور بڑی عزت و احترام سے اپنے مہمانوں کو بٹھایا۔ اتنے میں وہ انصاری صحابی بھی آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آج اللہ کریم نے میرے گھر کو سرکار کے قدوم میں میمنت لزوم سے شرف و عزت بخشی ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگا واللہ ما احد اکرم منی اضیافہ، اللہ کی قسم آج مجھ سے بڑھ کر کوئی ایسا بخت والا انسان نہیں جس کے گھر میں اتنے اچھے مہمان آئے ہوں۔ پھر دوڑتا گیا اور کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر لایا جس میں کھجوریں پکی ہوئی بھی تھی، کچی بھی تھیں اور درمیانی کیفیت کی بھی تھیں۔ پھر پانی لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا اور اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے فوراً ایک بکری ذبح کی اور اس سے ضیافت کی۔ جب سرکار کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت میں ہم سے سوال ہوگا۔ تو برادران اسلام،
جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ یاد دلایا کہ چھوٹی چھوٹی کھانے پینے کھائی پی جانے والی نعمتوں پر بھی سوال ہوگا، تو اگر آج ہم اپنے گریباں میں سوچیں کہ اللہ کریم نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ایک ایک انسان کے 20 جوڑے کپڑے ہیں، ایک وقت دسترخوان پر 10 کھانے ہوتے ہیں، اور ہمارے آرام و آسائش کے لیے نرم گداز بستر ہوتے ہیں، ان حالات میں ہمیں ضرور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم ان نعمتوں کی جواب دہی کے لیے تیار ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نعمت کے بارے میں ہوگا، اور ارشاد ہوگا کہ کیا علم نسخ جسمہ کا، کیا ہم نے تیرے بدن اور جسم کو صحیح نہیں بنایا تھا؟ علم نروی کا بالماء البارد، کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں فرمایا تھا؟ تو برادران اسلام، اس احساس کے ساتھ اگر انسان زندگی گزارے کہ اس نے اپنے رب کی نعمتوں پر اپنے کریم رب کا شکر ادا کرنا ہے اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنا ہے، تو یقیناً انسان کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک بھی ترمذی شریف میں موجود ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن خمس، کسی آدمی کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہل سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ غور سے سنیے کتنے اہم سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، نیک کاموں میں گزاری یا بدکاری میں گزاری؟ کیا نیکی اس کا شعار حیات تھا یا بدی اور برائی اس کا وتیر زندگی تھا؟ دوسرا سوال، اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری؟ جوانی چونکہ عمر کا ماحصل اور حسین ترین حصہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا سوال علیحدہ کیا جائے گا کہ جوانی، کیا اس نے اپنی جوانی لوگوں پر جبر و ستم اور ظلم کرنے میں گزاری؟ کیا اس نے اپنی جوانی کی قوتوں کو غریبوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا، یا بے سہاروں کا سہارا بنتا رہا اور بے نواؤں کی نوا بن کر زندہ رہا؟ تیسرا سوال، تیسرا اور چوتھا مال کے بارے میں ہوگا کہ من این کسبتا، تو نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ تیرے ذرائع آمدنی حلال تھے یا حرام، جائز تھے یا ناجائز؟ کیا تو نے دولت جمع کرتے ہوئے اندھا دھند لالچ اور حرص کو اپنا شعار زندگی بناتے ہوئے اللہ کے حلال و حرام کی تمیز کی یا نہ کی؟ اور چوتھا سوال، وَأَيْنَ أَنفَقْتَهُ، کہ تو نے اپنا کمایا ہوا مال خرچ کہاں کیا؟ جو مال تمہیں ملا وہ تو نے اس صحت سے کمایا جو اللہ نے تمہیں دی، اس عقل سے کمایا جو اللہ نے تمہیں دی، اللہ کی مہربانی سے تو نے وہ مال کمایا، بتا اسے خرچ کہاں کیا؟ کیا اس سے شراب خانے آباد رہے؟ کیا اس سے عیش و طرب کی مجلسیں آباد رہیں؟ یا تیرا کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں لگتا تھا، لوگوں کی کفالت، ان کی تعلیم و تعلم اور ان کی زندگی کے گہسو سنوارنے پر لگتی تھی؟ پانچواں سوال ہوگا کہ جو علم اللہ نے تمہیں دیا اس پر عمل کتنا کیا؟ اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ ہر نعمت کے بارے میں، خواہ وہ دنیاوی نعمت ہے یا دینی نعمت ہے، جسمانی نعمت ہے یا روحانی نعمت ہے، کسی بھی قسم کی جو نعمت ہے ان سب کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ تو گویا یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ایک مرتبہ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو بعض صحابہ زاروں کے تار رونے لگ گئے۔ اس کی انداز الفاظ اور مفاہیم کو دیکھ کر جب صحابہ کرام پر رقت کا یہ عالم طاری ہوا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند صحابہ نہیں روئے، تو آپ نے فرمایا تم کیوں نہیں روئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش کی لیکن ہمیں رونا نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا
کہ رونے کی کوشش کیا کرو، اگر رونا نہ آئے تو ان لم تبکو فتباکو، اگر نہ رو سکو تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ تو برادران اسلام، یہ صورت اپنے مفاہیم کے اعتبار سے اتنی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کسی کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ ایک دن میں 1000 آیت کریمات کی تلاوت کرے، 1000 آیات طیبات تلاوت کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کس میں یہ طاقت ہے کہ وہ 1000 آیات طیبات تلاوت کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں یہ طاقت نہیں کہ تم سورہ التکاثر کی تلاوت کر لیا کرو؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا گویا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو 1000 آیات کی تلاوت کے برابر قرار دیا، اور واقعتاً یہ سورہ مبارکہ اگر توجہ اور غور سے پڑھی جائے اور اس کا انداز سامنے رکھا جائے تو یقیناً دل اور نگاہ سے غفلت کے پردے دور ہوتے ہیں اور انسان کو آخرت کی فکر اور اصل اپنا مقصد زندگی یاد آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس صورت کی روشنی میں اپنے مقاصد حیات کو ہمیشہ سامنے رکھ کر غفلت، کوتاہی اور ایسے معاملات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علیہ الا البلاغ۔